جوانوں، میرے اور آپ کے کریم آقا کی آمد سے پہلے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے، میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے، جوانوں مجھے اتنا بتا دو کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھیں؟ میرے سونے نبی کو بلا رہی تھی۔ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے نبی کو پکار رہے تھے۔ آئے زندہ دفن ہونے والی بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھی؟ میرے سونے نبی کو پکار رہی تھی۔ او ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں، او ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، سید کو اتنا بتا دو کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ او بھائی، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے؟ تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ جوانوں، میں تم لوگوں سے تھوڑی سی خاموشی چاہتا ہوں۔ خاموشی جانتے ہو، چپ۔ اگر آپ یہ سبحان اللہ بھی دل ہی دل میں بولیں گے، دل ہی دل میں، تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی۔ ہمارے خطباء آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہا ہو، ذرا جھوم کے دکھاؤ، گج بج کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطباء جو میری طرح کے خطباء ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا حضور والا۔ ہمارے خطباء آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ اب اگر آپ لوگوں نے میرا بیان سننا ہے تو آپ خاموش بیٹھیں گے انشاءاللہ، بالکل نہیں بولنا، چپ بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ چند منٹ کی چپ اختیار کر لیں، چند منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں، میں خوش ہو کے یہاں سے چلا جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا، بس آپ خاموش رہیں، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، کوئی بھی نہیں بولے گا انشاءاللہ۔ جب تک فقیر بولے گا تب تک کوئی نہیں بولے گا، میرے جانے کے بعد سب بولتے رہے، بس اب چپ ہو گئے سب۔ اب میری جو چند منٹ کی حاضری، جو میں کچھ خیرات کہیں کے در سے لے کے آیا ہوں، وہی خیرات آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ خاموش ہو کے وہ خیرات لیں اور مجھے اجازت دیں۔ جوانوں، میں کچھ درد لے کے آیا ہوں، جوانوں میں دکھڑے لے کے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر حقیقت بتاؤں تو میرے اندر دکھوں کے انبار ہیں، میرے اندر دردوں کے انبار ہیں۔ بس آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کر کے میں اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دکھڑے آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ جوانوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کر کے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی میری قوم کے نوجوانوں کے لیے روتے رہے، او نوجوانوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اندر کی مفتی سے پوچھ کے مجھے اتنا بتا دو کہ وہ نبی جو ساری زندگی تمہارے لیے روتے رہے، تمہارے لیے تڑپتے رہے، بتاؤ تو صحیح تم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ کیا دیا ہے تم لوگوں نے نبی کو؟ بلند آواز میں نعرے لگانے والوں، اونچی اونچی آواز میں سبحان اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں، تو سبحان اللہ بولنے والوں، نبی نبی کرنے والوں، علی علی کرنے والوں، بیٹا ہو گیا۔ مجھے اتنا بتا دو کہ تم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ وہ نبی جو تمہارے لیے پوری پوری رات روتے رہے، ساری زندگی روتے رہے، تڑپتے رہے،
جو اتنا بھی کہہ کے گئے ہو میرے امتی جب چلا کر تو دیکھ بھال کے چلا کر، جب چلا کر تو خیال کر کے چلا کر، اس لیے کہ کانٹا تیرے پیر میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے۔ وہ نبی جو ہم سب کے لیے روتے رہے، قبلہ یہ واہ واہ کرنے کا وقت نہیں ہے، حضور والا یہ مولوی صاحب کو داد دینے کا وقت نہیں ہے، یہ تو اپنا گریبان کھول کے اپنے اندر جھانکنے کا وقت ہے کہ وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے اور ہم نادانوں نے نبی کو دیا ہی کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے نبی کو؟ اگر میں آپ لوگوں کو سچی بتاؤں تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دینا تو جہاں رہ گیا، ہم نے الٹا جب بھی دکھایا اسی مدینے والے کا دل دکھایا۔ حضور والا یہ حقیقت ہے، حضور یہ سچ ہے۔ وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے اور میری قوم کے نوجوانوں نے وفا یہ کی، جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا اسی مدینے والے کے سینے پر وار کیا۔ ایمان سے بتاؤ میری قوم کے نوجوانوں، آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے، میری قوم کے نوجوان چپ بیٹھے۔ جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے اور میری قوم کے نوجوان خاموش ہیں، میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں۔ جوانوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، تمہارے ہوتے ہوئے نبی کی شان کی گستاخیاں ہوتی رہیں، تم لوگ خاموش رہے، تمہارے ہوتے ہوئے ختم نبوت پر وار ہوتے رہے اور تم لوگ خاموش رہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو، اگر اسی خاموشی کے دوران، تمہاری اسی چپ کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، تم لوگ مر بھی گئے، بتاؤ تو صحیح، مرنے کے بعد مدینے والے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے قبر میں؟ جوانوں کون سی شکل لے کر جاؤ گے؟ کون سی صورت دکھاؤ گے کملی والے آقا کو؟ ارے یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہ گندی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہ کالی شکل، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ اور جے عشق نبی نہیں سینے وچ بتراس ایمان دا مطلب کیا؟ وقت ہندوستانی ٹھیک سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اور جتھے پاک نبی دی عزت نہیں ہے اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جس ملک میں حضور کی عزت کا تحفظ نہیں کیا جاتا اس ملک کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس ملک میں ختم نبوت کا تحفظ نہیں کیا جاتا صحیح، اس ملک کا مطلب ہی کیا ہے؟ جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے تمہیں سونے کی تختے پہ لکھنے والا ایک جملہ